بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا خوبصورت سا آغاز کر چکے ہیں. ہم اپنے پروگرام کے آغاز میں, پروگرام کے پہلے حصے میں جس موضوع پہ بات کریں گے میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات کر رہے ہیں. اس حوالے سے ہمارے پاس بہت ساری معلومات ہیں. آج ہم اپنی معلومات میں اضافہ کریں گے اور اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ترتیب کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارا آج کا موضوع ہے, پروگرام کے پہلے حصے کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ہمارے معاشرے میں بڑھتا ہوا حسد کا رجحان. حسد, اس کو جیلسی کہتے ہیں, اور اس کو اگر آسان الفاظ میں دیکھا جائے تو یہ میرا خیال ہے کہ وہ بیماری ہوتی ہے کہ جس میں آپ کسی دوسرے کی ناکامی یا دوسرے کی زوال کی تمنا اپنے دل میں رکھ کے بیٹھے ہوں. آپ یہ چاہ رہے ہوں کہ یہ اس بندے کے پاس شہرت ہے تو یہ کیوں ہے, یہ تو اس چیز کو ڈیزرو ہی نہیں کرتا ہے, یہ میرے پاس ہونی چاہیے. یہ اس بندے کے پاس جو ہے یہ دولت ہے تو یہ کیوں ہے. یا آپ اگر کسی کی کامیابی اگر دوسرے انداز سے دیکھا جائے تو آپ کسی کی خوبیوں کے معترف ہیں مگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, آپ اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے خوش ہی نہیں ہیں, آپ راضی ہی نہیں ہیں, آپ نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا ہے اس شخص کو یا اس کی اس چیز کو, تو آپ چاہتے ہیں کہ اس سے یہ سب کچھ چھن جائے, تو آپ بالکل بھی نارمل حالت میں نہیں ہیں. آپ فوراً سے پہلے کسی نہ کسی طبیب کی ضرورت ہے, کسی روحانی طبیب کی ضرورت ہے آپ کو. تو آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ دو بہت ہی قابل مہمان موجود ہیں آج اسٹوڈیو میں, جن سے ہم اسی حوالے سے بہت ساری باتیں کریں گے کہ یہ حسد ہم کیوں کرتے ہیں, اور جس کے ساتھ حسد کیا جا رہا ہوتا ہے وہ کیا کرے, اور حسد کرنے والا اپنے آپ کو کیسے بچائے, حسد ہو رہا ہے جس سے وہ اپنے آپ کو کیسے بچائے. روحانی مرض ہے یا یہ دنیاوی چیز ہے, یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہمیں سکولز میں نمبرز کی دوڑ میں لگایا ہوا ہے, کیا یہ بھی حسد ہے. پھر حسد کی کچھ ٹائپس جو ہیں جیلسی کی, پروفیشنل جیلسی, ان کو ہم معاشرے میں سمجھتے ہیں کہ بالکل صحیح ہے جی پروفیشنل جیلسی ہے اچھی چیز. کیا یہ واقعی اچھی چیز ہے, یہ صرف یہ کام کروانے کا بہانہ ہے. تو اس حوالے سے بات ہوگی. سب سے پہلے تعارف کرواؤں گا, میرے ساتھ موجود ہیں جو پہلے مہمان, یہ اسلامک اسکالر ہیں اور ہمارے پروگرام میں اکثر و بیشتر ان سے مختلف موضوعات پہ ایک بات چیت اور رہنمائی کا سلسلہ رہتا ہے. جناب سید شہریار داؤد صاحب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویری ویری گڈ مارننگ ٹو یو سر. سر تھینک یو. کیسے, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ, گڈ, ماشاء اللہ. میرے ساتھ جو دوسری مہمان شخصیت ہیں, یہ ایک نوجوان پروفیسر ہیں اور یہ شعور کی بہت ساری حالتوں کے ماہر شعور ہیں, جناب پروفیسر سلمان راجہ صاحب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بہت بہترین, اللہ کا شکر ہے. گڈ مارننگ سر. گڈ مارننگ ٹو یو. اوکے سر, پروفیسر صاحب آپ سے میں ذرا اس کا آغاز کروں گا. مجھے صرف یہ بتائیے کہ جو حسد یہ ہے کیا, ذرا اس کی ڈیفینیشن پتہ چلے ہمیں, ذرا تو پتہ چلے کہ یہ واقعی ایک بالکل عام سی چیز ہے یا یہ فکر مند ہونے والی بات ہے اگر آپ کے ساتھ حسد کیا جا رہا ہے یا آپ حسد کر رہے ہیں. اس حوالے سے کچھ نہیں, فکر مند ہونے کی تو بات ضرور ہے. حسد کو سمجھنے کے لیے ہم مختلف زاویوں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. ایک تو اس کا جو سمجھ ہے وہ روحانی اور مذہبی ہے, جو ہمیں عام فہم میں ملتی ہے اپنے گھروں سے بھی, اور اس پہ زیادہ بہتر روشنی شہریار صاحب ڈالیں گے. دوسرا اس کا جو سمجھ کا اینگل ہے وہ ہے سائنسی, یعنی کہ میڈیکل سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. تیسرا اس کا جو زاویہ ہے وہ فلسفیانہ ہے کہ اس کی حقیقت کو ہم سمجھیں تاکہ ہم اس پہ بہتر قابو پا سکیں. جو اس کا سائنسی رخ ہے اس میں سائنس اس کو اس طرح بیان کرتی ہے, کلینکل سائیکالوجی کو آپ اسٹڈی کریں, وہ انسان کے بیہیویئرز کو اسٹڈی کرتی ہے. تو یہ انسان کی جو کیفیات اور بیہیویئرز ہیں اس کو ایک نام دیا گیا ہے. سرٹن کیفیات ہیں جن کو ہم جیلسی میں کلاسیفائی کرتے ہیں, اور اسٹڈیز سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس ساری جیلسی کی جو روٹ کاز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے خوف, فیئر. یہ خوف کی مختلف علامات اور مختلف شاخیں ہیں جو حسد کی شکل میں جھلکتی ہیں انسان کی بیہیویئر کے اندر. مثال کے طور پر جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا, پروفیشنل جیلسی ایک ٹائپ ہے, سبلنگ جیلسی یعنی کہ بہن بھائیوں میں جلن کا ہونا ایک ٹائپ ہے, رومانوی جیلسی یعنی کہ ازدواجی زندگی میں جیلسی ہونا وہ ایک ٹائپ کی ہے, اور پرسنالٹی ٹریٹس کے اوپر جیلسی ہونا, ڈاؤٹس آ جانا, یہ ایک ٹائپ کی جیلسی ہے. اور جب یہ مختلف اقسام جو ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہیں تو یہ فرسٹریشن, اینگر اور سٹریس کی شکل لے لیتی ہیں. یہ اس کا بیسک سٹرکچر ہے جو کام کرتا ہے.
जेलसी कई 100 किस्म के वजूहात की बिना पर पनप सकती है आपके अंदर, और जब ये एक्सट्रीम लेवल पे हिट कर जाती है तो ये एक बीमारी क्लासिफाई हो जाती है. इसको पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कहा जाता है, मॉर्बिड डिसऑर्डर भी कहा जाता है, और इसके और भी मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं. अच्छा, अगर हम इसका फ़लसफ़ियाना रुख से समझने की कोशिश करें तो इसकी हकीकत क्या है? हसद इंसान की जो शऊर है, उस शऊर का लाइल्मी और पस्ती में इस तरह रहना कि वो अपने आप को रियलाइज़ ना कर सके. उसके अंदर मिसट्रस्ट यानी कि गुमान, बदख्याली पैदा हो जाए, बदगुमानी पैदा हो जाए. उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो, वो कंपैरिजन में पड़ जाए, मवाजने में पड़ जाए अपनी ज़ात का दूसरों से. किसी भी किस्म में, हर चीज़ में ये पाई जा सकती है. आप ये कप जो रखा है, मैं इसको मवाजना करके अपने घर के कप से मवाजना करके भी हसद में आ सकता हूँ. तो ये किसी भी हद तक जा सकती है. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसका फ़लसफ़ा ये कि ये लाशऊर में पनपती है. आपके बैक ऑफ द माइंड में ये चीज़ चल रही होती है, आपका माइंड इसको पनपा रहा होता है, और आप इसको ज़ाहिरी तौर पे पिक नहीं कर पाते. इसीलिए जो माशरे में लोग हासिद या हसद में पाए जाते हैं, उनको ये एहसास भी नहीं होता कि वो हासिद हो रहे हैं, और ये चीज़ बढ़ते 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 इन एक्सट्रीम लेवल्स पे भी चली जाती है कि फिर वो लाइलाज बन जाती है. अच्छा, तो ये अगर बीमारी है तो फिर एक बच्चों में भी तो होती है. एक बच्चा फर्ज करें 2 साल का, 3 साल का है, वो नया घर में उसका बहन भाई आया कोई, तो वो सारे प्यार उसे करना शुरू होंगे, तो उसके अंदर नेचुरली शुरू हो जाएगा. अब इतने छोटे बच्चे के अंदर तो ये कुदरती हुई. फिर ये आपने अच्छा सवाल है. इसके पहले तो हमने ये बताया कि बीमारी एक हद पे जाके बनती है. हाँ, ये शुरू में बीमारी नहीं है, ये एक इंसान का बिहेवियरल पैटर्न है. सही, अच्छा नहीं है लेकिन बिहेवियरल पैटर्न है, बीमारी क्लासिफाई अभी नहीं होगी. अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे आपने बताया, ये हम गुमराही दूर कर दें माशरे में, अच्छी बात है कि बच्चों के अंदर जेलसी होती है. बच्चों के अंदर जेलसी कभी नहीं होती. अच्छा. बच्चों के अंदर रश्क होता है, हसद नहीं होता, रश्क होता है. जेलसी नहीं, एनवी होता है. एनवी और जेलसी यानी कि हसद और रश्क में काफ़ी फ़र्क है, बहुत बुनियादी फ़र्क है. रश्क हम उसको कहते हैं कि जब आप दूसरे के पास अच्छी हो और आप भी चाहो कि आपके पास भी हो, इन अ पॉजिटिव वे, खुशगुमानी के अंसर के साथ, कि मैं भी मेहनत करके फ़हीम जैसा काबिल इंसान बन जाऊँ. अच्छा, हसद क्या है कि फ़हीम इतना काबिल क्यों है, मैं काबिल क्यों नहीं हूँ, या तो मैं फ़हीम को इतना काबिल नहीं रहने दूंगा और मैं तबाही मचा दूंगा. ये बुनियादी फ़र्क है हसद में और रश्क में. बच्चों में रश्क पाया जाता है, हसद नहीं पाया जाता. सही. सर, जो सूफिया कराम हैं और जो औलिया कराम हैं, जितने रूहानियत के हवाले से अगर स्पिरिचुअली देखा जाए तो हमें हसद के बारे में जो चीज़ें मिलती हैं वो उनसे ऐसे वाज़ेह होता है कि ये एक रूह का मसला है, ये एक रूहानी मसला है. जिस तरह अहादीस में हमें ये मिलता है कि हसद इस तरह हमारी नेकियों को खा जाता है, इस तरह आग सूखी लकड़ियों को खा जाती है. फिर कुछ मिसालें वो इस तरह मिलती हैं कि एक बर्तन में सुराख हो नीचे, वो हसद है, और ऊपर आप जितनी मर्जी पानी डालते रहें वो तो कभी भरेगा ही नहीं. तो इस किस्म की जो है ना, फिर हसद और ईमान दोनों एक साथ नहीं हो सकता. ये भी कुछ हवाले कुछ जगहों पर मिलते हैं. तो ज़रा इस हवाले से आप बताइए. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह. हसद एक ऐसी इंसान की खसलत है और जो बाकायदा डेवलप होती है उम्र के साथ साथ. बात सबसे पहले आएगी बुनियादी तरबियत की. एक बच्चा जब अपने दूसरे बहन भाई के आने के बाद देखता है कि यार सारा प्यार मेरा शेयर हो गया और छोटे वाले न्यू कमर को, न्यू बॉर्न को ज़्यादा प्यार मिल रहा है, तो वहाँ से उसको एक जेलसी डेवलप होती है. तो उसके लिए उस बच्चे को जो 3 साल का, 4 साल का है या 6 साल का, उसको समझाना, उसको ये बावर कराना कि ये जो आया है ये तुम्हारा राइवल नहीं है, ये तुम्हारा भाई या बहन है जो तुम्हारे साथ वही इक्वली मोहब्बत शेयर करेगा जो हम तुम्हारे साथ शेयर करेंगे. ठीक है ना. पहली बात आती है तरबियत की. हमारी माओं को क्या आज हसद का पता है कि ये हसद है? सबसे ज्यादा हसद खुद औरतें करती हैं. यस, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि आज जो बुनियादी जिसने हमें तालीम देनी है, जो हमारा सोर्स है, वो माँ है ना. जब वो सोर्स ही हमारा नेगेटिविटी फैलाएगा, जब वो सोर्स ही हमारा तरबियत गलत देगा, जिसको पता ही नहीं है कि एक हसद है तो उसका ऑपोजिट रश्क है. हसद आपने कहा कि तुमसे छिनकर नेमत मुझे मिल जाए. रश ये, या अल्लाह तूने इसको दी, इसको और डेवलप कर, इसके सदके मुझे भी अता कर. ये रश्क.
ہاں کہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے صحیح نا. حسد کی ضد رشک ہے. اب رشک میں اور حسد میں ہم چونکہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے, بلکہ ہم رشک تو کرتے ہی نہیں ہیں. اچھا رشک والا جو ہے وہ تو میرا خیال ہے اس کے لیے شکر کرنا بھی لازمی ہے. جو شکر کرتا ہوگا وہی رشک کرے گا, اور اس کے اندر جب تک وہ ایمان کا ایک دیا نہیں جل رہا ہوگا تو کہاں سے رشک اور کہاں کا شکر. حضور نے فرمایا ظالم کی اور مظلوم کی دونوں کی مدد کرو. صحابہ کہتے یا اللہ مظلوم, یا رسول اللہ مظلوم کی سمجھ تو آتی ہے مدد کرنا, یہ ظالم کی مدد کہتے ہیں. فرمایا اس کو ظلم سے روکو تو یہ اس کی مدد ہے. بالکل بے شک. سر ایک وقفے کا وقت ہے, وقفے سے واپس آتے ہیں تو ذرا اسی موضوع پہ مزید ہم بات کریں گے, اور آپ دوستوں کی کالز لینے کی بھی کوشش کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھ. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس. آج ہم بات کر رہے ہیں حسد کے حوالے سے کہ سوسائٹی میں ہمیں حسد کا جو رجحان ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے, تو اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. اچھا سلمان صاحب دیکھیں, ہمیں ڈفرینٹ بیہیویئرز ہوتے ہیں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے سوسائٹی میں. اپنے عزیز و اقارب میں بھی آپ ایک شخص کی تعریف کر رہے ہیں, جیسے ایک ایکٹر ہیں جناب کی بہت اچھے, میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے انہیں کہا کہ جناب سر آپ نے اس میں بہت اچھا کام کیا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یو آر اے گریٹ ایکٹر. ایسے یہ کسی فین نے بات کیا ان سے, تو وہ اسے تھینک یو بولنے کی بجائے ادھر منہ کر کے ہاں یار بات سنو وہ کیا ہے, تو آپ اسے اپریشیٹ کریں یار کہ یار تھینک یو سو مچ یار, اچھی بات. یا آپ نے کسی کے بارے میں بات کی کہ سلمان صاحب جو ہیں وہ بڑے یار بہت کمال آدمی, ہاں بچہ ہے اپنا, مطلب سوری, تو اس طرح کے ہمیں رویے جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں. تو آپ کے سامنے لوگ اس طرح کا بیہیو کر رہے ہوں تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم خود ان کرنے والوں میں سے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور ہمارے ساتھ اگر کوئی کر رہا ہے اس طرح حسد تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں پہلے تو یہ سمجھنا ضروری اس طرح کے بیہیویئر کیوں ڈسپلے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہم نے بتایا کہ ایک تو انسان کے لاشعور میں پنپتا ہوا ایک خوف, جیسے مفتی صاحب نے فرمایا, شریعہ صاحب نے فرمایا, بنیاد کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. خوف ڈفرینٹ قسم سے ڈسپلے ہو سکتا ہے انسان کے اندر, کمپیریزن سے ڈسپلے ہو سکتا ہے. جو آپ سچویشنز بتا رہے ہیں پروفیشنل لائف میں دیکھنے کو ملتے ہیں ایسے بیہیویئر, اور عام فہم میں بھی لوگوں میں کاروباری معاملات میں دیکھنے کو ملتے ہیں, سیاسی معاملات میں دیکھنے کو ملتے ہیں. تو جب لوگ اپنے ذات کا دوسروں سے موازنہ شروع کر دیتے ہیں نا, تو وہاں پرابلم ساری یہ ڈیولپ ہوتی ہیں. ہمیں یہ چیز بنیادی طور پہ کریکٹ کر لینی چاہیے اپنے شعور میں, اپنی فہم میں, کہ انسان دنیا میں کمپیریزن کرنے نہیں آیا, کسی سے ریس لگانے نہیں آیا. ہر کوئی اپنی ریس دوڑ رہا ہے, ہر انسان کو اپنا جواب دینا ہے اور اپنے ذات میں فوکس رہنا ہے. لیکن پرابلم ارائزز جب ہم اپنے آپ کو چھوڑ کے دوسروں سے کمپیریزن شروع کرتے ہیں. ساری فساد کی جڑ جو کمپیریزن ہے. کمپیریزن اگر وہ کنسٹرکٹیو ہو تو سمجھ میں آتی ہے, جیسے آپ فرمایا ہم نے, رشک اگر آپ کریں کسی کے اوپر تو میک سینس, کیونکہ آپ اس کمپیریزن سے گرو کر رہے ہو, ایز اے شخصیت بلند ہو رہے ہو. لیکن اگر وہ کمپیریزن اس طرح ہو رہا ہے کہ آپ کی شخصیت بلند ہونے کی بجائے آپ دوسری شخصیت کو تباہی میں لگے ہو, ڈسٹرکشن میں لگے ہو, تو رزلٹ اس کا آپ کی خود کی تباہی بھی ہوگی. جیلسی کا بنیادی جو فارمولا وہ یہ اس طرح کام کرتا ہے. اس لیے آپ کو اس طرح کے معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں, جیسے آپ نے فرمایا کہ جی آپ نے کسی نے آپ کی تعریف کی. اچھا آپ دوسری بات جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ اس کو اگنور کیجئے, اور آپ دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس کو اوائڈ آپ میکسیمم کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو لاشعوری فوکس ضروری ہے, کیونکہ یہ لاشعور میں پنپتا ہے, ہم نے فرمایا. اچھا تو اگر ہمارے پاس مطلب ہمارے اپنے ذہن میں ایسے خیالات آ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے یہ جو میرا فرض کریں کزن ہے یا وہ دوست ہے میرا, اس نے تو بڑا گھر لے لیا, اپنا گھر لے لیا, میں کب لوں گا؟ اب مطلب دو تین طریقے ہوتے ہیں نا کہ آپ یا تو ایک دوڑ میں ہیں تو آپ دوسرے سے زیادہ تیز دوڑ لیں اور آپ آگے چلے جائیں. اب ہم جو طریقہ اپنانے ہمیں جو دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ کہ آگے کیوں جا رہا ہے, وہ اس کا کالر پکڑ کے اس کو پیچھے کر کے پھر آپ آگے چلیں. دونوں صورت میں تباہی ہے, جو آپ نے پہلے والے سینیریو بھی بتایا. اس صورت میں اس کے حل ہم بتا دیتے ہیں. یا تو آپ اتنے باشعور ہیں کہ آپ اپنے شعور پہ روز غور کرتے ہیں, یعنی کہ اپنے خیال کا بھی خیال رکھتے ہیں آپ کہ میں کیا سوچ رہا ہوں آج کل, روز بیٹھ کے موازنہ کرتے ہیں, اپنا کرٹیسزم کرتے ہیں, انالیسس کرتے ہیں, اور پھر اپنے آپ کو صحیح سمت میں کریکشن کی طرف لے کے جاتے ہیں. ایک تو یہ حل ہے اس کا, جو کہ عام انسان نہیں کر پا رہا, تبھی تو معاشرے میں یہ تضاد پھیلا ہوا اور سارے معاملات میں. دوسرا یہ کہ کسی با حکمت اور با علم اور کسی کامل, یعنی کہ جو پڑھا لکھا باشعور انسان ہو, تمیز کا, جس کے پاس یہ سارے معاملات, اس کے جس میں خود حسد نہ ہو, جی اس کی صحبت میں بیٹھی ہے,
کہتے ہیں صحبت سے انسان بہت اثر لیتا ہے. تو اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے, خوش گمان لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے, خوش گمان لوگوں کا ساتھ رہے گا, تو آپ کے شعور میں بھی خوش گمانی آئے گی اور آپ ان پرابلم سے نکلتے جائیں گے. بالکل صحیح. سر جی, روحانی طور پر اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ دیکھیں, یہ کہ حسد کے اپوزٹ اگر دیکھا جائے, جو شخص حسد نہیں کرتا ہے, اس کا مطلب ہے وہ حالت ایمان میں ہے, وہ کہیں نہ کہیں شکر کرتا ہے, وہ رب سے بھی خوش ہے, وہ مطلب دوسرے کی خوبی دیکھ کے اسے تکلیف نہیں ہوتی ہے, یا دوسرے کی کامیابی دیکھ کے اسے تکلیف نہیں ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک بڑا ایک بہتر حالت میں ہے ایک انسان. تو یہ دین کی جو ایک شیلڈ ہے, یہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے, ذرا یہ تو بتائیں. دیکھیں, ہم بڑی خوش نصیب قوم ہیں, ہمیں بڑے پیارے پیارے مسائل کے حل خدا کی قسم رکشوں ٹرکوں کے پیچھے لکھے ہوئے مل جاتے ہیں. کیا لکھا ہوا ہوتا ہے؟ محنت کر, حسد نہ کر. آپ اللہ کی قسم اس اور کرتے چلے جائیے, یہ ہمارے حسد کا حل ہے. نہیں تو وہ جو گدا گاڑی کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے, جلنے والے کا منہ کالا, جتی لمکائی جڑی سے. ٹھیک ہے, وہ بھی اس نے لکھا ہے, لیکن یہ واقعی حل ہے مذاق سے ہٹ کر, کہ جو بندہ محنت کرتا ہے. دیکھیں, بزرگوں نے کہا ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی رہتا ہے وہ مایوس کبھی نہیں ہوتا. بے شک. حسد کا جو مسئلہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ہی آگ میں جلتا رہتا ہے. دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ آپ اپنی ذات سے کسی دوسرے کی ذات کو نقصان نہ پہنچاؤ. خیر الناس من ينفع الناس, کہ تم میں سے بہترین انسان, نوٹ مسلمان, تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسرے انسانوں کو نفع حاصل ہو. اب آپ بل گیٹس کو بہترین انسان کہہ سکتے ہو, بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں. اب آپ جس نے ویکسین بنائی ہے بچوں کی صحت کے لیے, آپ اس کو بہترین انسان کہہ سکتے ہو. جس نے بھی آدمیت کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کیا ہے, he is the best amongst us, جو دوسروں کے لیے کارآمد ہے. اب یہ ایک ہوتا ہے کہ جی مقابلے کا رجحان, صحیح ہے, وہ تو بہت ہی پازیٹیو ہے کہ یار یہ فرسٹ آیا, میں بھی فرسٹ آ کر دکھاؤں گا, یہ بھی تو میری طرح انسان ہے, یہ جب اتنی محنت کر سکتا ہے, why not I, مجھے بھی کرنی چاہیے. لیکن یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کو میں فرسٹ آ کے ذلیل کروں گا. یہ جو نیگیٹو اپروچ ہے نا ہماری مائنڈ کی, یہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑا غلط ہے. ہمارا معاشرہ نا بدقسمتی سے بہت غلط اسٹینڈرڈز کو ڈیولپ کر رہا ہے, پروموٹ کر رہا ہے. ہونا کیا چاہیے تھا, تو کیوں نہیں. ہم دیکھیں نا, دین, ہم سارے ایک دین کے ماننے والے ہیں, مطلب اتنی بڑی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں یہاں پہ, تو وہ اسلام کی روح اگر 1% بھی اگر ہو تو یہ سارے مسائل تو نہ ہوں. سر آپ سمپل جواب, آپ کا یہ پروگرام ہے, 5 دن آپ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہو, 1 دن آپ دین کے لیے دیتے ہو. نہیں, 2 دن ہر ہفتے دیتے ہیں. چلو 2 دن ہر ہفتے دیتے ہیں. لیکن بات یہ, دین اور دنیا الگ نہیں ہے یار. صحیح ہے, اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دین اور دنیا الگ نہیں ہے. دینی تعلیم, دنیاوی تعلیم, ایک بچہ نکلا ہے وہ پڑھنے کے لیے, تو علم دین حاصل کرنے کے لیے میرا ایک بڑا عجیب و غریب کنٹروورشل سا سوال ابھرتا ہے کہ میں نے کسی حدیث کے اندر یہ نہیں پڑھا کہ حضور نے یہ فرمایا. حدیث سب کوٹ کرتے ہیں, دیکھو, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ, ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے. طلب علم دین, یہ نہیں لکھا ہوا, یہ ہم بریکٹ میں جو دین ڈال دیتے ہیں نا, آپ حدیث جب پڑھیں گے نا, اس میں لکھا طلب علم دین بریکٹ اسٹارٹ علم بریکٹ اسٹارٹ دین بریکٹ کلوز, ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. نہیں, صرف علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے. یہ دینی اور دنیاوی علوم کی تخصیص کس نے کی؟ میں نے, آپ نے کی. اگر میں دنیاوی تعلیم نہیں بناؤں گا اس کو, تو میں کماؤں گا کیسے؟ میری اسکول کی انڈسٹری کیسے چلے گی؟ میں لوگوں کو بے وقوف کیسے بناؤں گا کہ میں نے سالانہ فیس لینی ہے, میں نے یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے؟ یہ ایک الگ چیپٹر ہو جاتا ہے. یہ جو دین اور دنیا کو ہم نے الگ کیا, دیٹ از دی بگیسٹ, جسے کہنا چاہیے ہمارا ورسٹ جو ایک ڈیزاسٹر ہے, وہ یہی ہے. اللہ نے کیوں فرمایا قرآن میں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے اللہ تو مجھے عطا فرما دنیا کی بھلائیاں, وفی الآخرۃ حسنہ, اور آخرت کی بھلائیاں. وائی دنیا فرسٹ ان قرآن؟ کیا اللہ کو نہیں پتا کہ دین اور دنیا میں نے دونوں ساتھ لے کر کے چلانے ان کو؟
اللہ کو پتا ہے، تبھی تو کہا بھائی دنیا میں الدنیا مزرعۃ الآخرہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جو تم بوگے وہی تم باہر کاٹو گے اگلی جان میں. تو جب بندے کا موت کے اوپر یقین ہوگا، یس آئی ہیو ٹو ڈائی، آئی ہیو ٹو گو ان دا گریو، وہاں مجھے کوسچن کرنا ہے، مجھے اللہ کے جو دا ڈے آف دا ججمنٹ پہ یقین رکھتا ہے یار مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے سامنے جا کر کے اپنے کتاب کھول کر کے سارا جواب دینا ہے. جو چھپ چھپ کے میں نے گناہ کیے ہیں اندھیروں میں، اس کا بھی جواب دینا ہے. وہ رب ہے، صحیح، سب کچھ جانتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ ہم اپنی زندگی کی پلاننگ میں اس قدر مصروف رہتے ہیں نا ہمیشہ کہ پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور اپنی پلاننگ میں اپنی موت کو ہی ہم نے شامل نہیں کیا ہوتا. یہ وہ پوائنٹ ہے سر، لیٹ می کمپلیٹ اٹ، کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت پر غم نہیں ہے، یہ خوف نہیں ہے کہ یہ شرک میں مبتلا ہو جائے گی، ڈر اس بات کا ہے مجھے کہ یہ دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگ جائے گی. اور فرمایا اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی نہ ماننے والے کو، کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بنا ملتا. وہ تو سب کو دے رہا ہے نا. صحیح. اچھا صاحب وقفے پہ جائیں گے ابھی ہم کچھ دیر بعد، مگر اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کیا اگر نماز فرض کریں کہ کسی دوسرے مسلمان بھائی سے یا کسی دوسرے سے اگر ہم واقعی اس سے بہتر کچھ کرنا چاہیں تو وہ اس میں حسد کے زمرے میں بھی نہ آئے تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ بھائی دیکھیں نا، میں نماز پڑھتا ہوں 5 ٹائم، تو میرا بیٹا کہے یار ابا تو میرا 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے، مجھے اس سے تھوڑا سا آگے جانا ہے، میں تہجد کیوں نہ شروع کر دوں؟ میں سورج نکلنے کے بعد اشراق چاشت بھی پڑھوں گا، میں مغرب کی سنت نفل کے بعد 2 اوابین بھی پڑھوں گا. تو یہ نفلی عبادات کے اندر سبقت صحابہ کرام کرتے تھے نا، سبقت کیا کرتے تھے، پتہ چل جائے یار یہ تہجد بھی پڑھتا ہے، چپ کر کے انہوں نے یار یہ 8 پڑھتا ہے میں 16 پڑھوں گا، اچھا یہ تہجد میں صدقہ بھی دوں گا، اچھا یہ صدقہ بھی دیتا یار میں جا کے کسی کی مدد دوسرے معاملوں میں کر لیا کروں گا. اس طرح نیکیوں میں سبقت. اچھا تو برتری جو ہے وہ میرا خیال ہے تقوی کی بنیاد پہ تو ہو سکتی ہے، باقی تو سب برابر ہیں عددی بنیاد پر. یعنی آپ جب دنیا کے حصول کے لیے، جیسے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دیکھیے اس کو کتنی محنت کر رہا ہے دنیا کمانے کے لیے، بڑی محنت. صحابہ حضور نے فرمایا صبر کرو، اگر یہ اس لیے محنت کر رہا ہے کام کاج کر رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کی کفالت کرے جنت کے راستے پر ہے، اس لیے محنت کر رہا ہے بیوی بچوں کو کھلائے گا جنت کے راستے پر ہے، اس لیے محنت کر رہا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے تو یہ جنت کے راستے پر. ہاں اگر یہ اس لیے اتنی محنت کر رہا ہے دنیا کمانے کے لیے کہ میں اپنے مال کی بڑھوتری پر فخر کروں گا، فرمایا پھر یہ شیطان اور جہنم کے راستے پر ہے. اچھا بے شک وہ 3 پہلو جو ہیں فائدہ ان کو بھی ہو رہا ہے، مطلب وہ کہ ان کے ماں باپ کو بھی فائدہ ہو رہا ہوگا، خود اس کی اپنی نیت میں صرف فخر آیا تو سب کچھ مٹی ہو گیا، ساری مٹی ہو جانی ہے. اسی لیے کہا انما الاعمال بالنیات، کہ ہر نیت کا عمل جو نا ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کی نیت یہ ہے کہ یار میں پوزیٹیوٹی کے ساتھ اپنے معاشرے کے اندر اچھائی پھیلاؤں تو ہی آپ اچھائی پھیلا سکتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا المیہ پتہ کیا ہے؟ ہم دین پڑھ ہی نہیں رہے، ہم صرف ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، ہم صرف انسٹاگرام دیکھ رہے ہیں، ہم صرف جو ہے نا گروپس بنا رہے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، اور اس کے اندر جو ادھر ادھر سے آ رہی ہے بغیر تصدیق کی باتیں ہم آگے فارورڈ کر رہے ہیں. نواز شریف صحت مند ہو کے چلا گیا ہے یا نہیں گیا ہے ہم اس کے اوپر سٹے لگا. زندگی کا مسئلہ ہی صرف یہ ہے اور کوئی بنایا ہی نہیں ہوا ہم لوگوں نے. خیر جناب ہمارے لیے بھی ایک مسئلہ اس وقت ہے ہمارے سامنے، وہ ہے ایک وقفے کا، اور وقفے کے بعد آپ دوستوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اور پروفیسر سلمان رہے ہیں سوسائٹی میں حسد کے بڑھتے ہوئے رجحان کے حوالے سے ہم شہریار داؤد صاحب سے جو روحانی معاملات ہیں اور سب جو رہنمائی ہے وہ جان رہے ہیں، اور پروفیسر سلمان راجہ صاحب سے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، وہ ماہر شعور ہیں. ابھی سلمان صاحب آپ سے اس حوالے سے بات کروں گا. میں مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو حسد کا جو مسئلہ ہے، جو احساس کمتری یا احساس برتری کا جو ہم نے خود اپنے اندر پیدا کیا ہوا ہے، یہ ہماری سوسائٹی میں کیا باقی سوسائٹیز سے زیادہ ہے؟ اور اگر زیادہ ہے اور ہم اس پہ پوری مطلب ایک معاشرے میں اگر ہم اس پہ قابو نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ فہیم ایک تو سوری ہمارے معاشرے میں زیادہ پایا جا رہا ہے، اگر ہم دوسرے کنٹریز سے اور قوموں سے کمپیئر کریں تو پایا تو زیادہ جا رہا ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے جو ہم آپ کے پروگرام میں پہلے بھی بارہا کہہ چکے ہیں کہ معاشرے میں ہمارے جو ہے وہ انسان سازی کا شدید فقدان ہے، شدید ترین فقدان ہے. ایک بات. دوسری بات، ہمارے معاشرے میں علم اور جانکاری کی تمیز بالکل نہیں پائی جا رہی. ہمارے یہاں پہ بچوں کو اسکولوں کالج یونیورسٹی میں یہ سمجھ کے جانکاری دی جا رہی ہے کہ ہم ان کو با علم کر رہے ہیں. وہ با علم شخصیتیں بن کے سامنے نہیں آ رہے. ان کو نالج انفارمیشن تو بہت کچھ ہے لیکن نالج نہیں ہے ان کو.
یہ جو ہم مسائل ڈسکس کر رہے ہیں اس کا گہرا تعلق ہے آپ کے علم و شعور سے. اچھا علم و شعور کب آتا ہے انسان کے اندر؟ تیسرا اس کا جو رخ ہے انفرادی لیول کے اوپر, کہ انسان جب اپنی ذات کا موازنہ کرنا شروع کرتا ہے. ہمارے معاشرے میں جو فوکس پایا جا رہا ہے وہ دوسروں کے اوپر موازنہ کرنے کا, دوسروں کو کرٹیسائز کرنے کا. دس از انٹائرلی رانگ اپروچ. صحیح اپروچ کیا ہے؟ سیلف کرٹیسزم, سیلف انالیسس, سیلف اسیسمنٹ, سیلف ریئلائزیشن, سیلف فوکس. ان چیزوں کو نظر رکھیں. ہمارے پاس جتنے لوگ آتے ہیں, شیعہ صاحب کے پاس بھی جتنے لوگ آتے ہوں گے, ان کا پہلا جملہ یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی حاسد ہے اور مجھ پہ وہ جادو کر رہا ہے, مجھ پہ. ہر کسی کو ایک تو ایک گمان ہو جاتا ہے مجھ پہ بد نظری ہو رہی ہے. یہ اپنی جگہ برحق چیزیں ہیں, لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ دوسرے کو فوکس کر رہے ہو, اپنے آپ کو فوکس نہیں کر رہے. اگر آپ کا شعور فوکسڈ ہے, بلند ہے, کلیئر ہے, پیوریفائڈ ہے, یعنی کہ آپ تقویٰ پر ہے, دینی اصطلاح میں اگر ہم بات کریں, تو ہو نہیں سکتا آپ سے کوئی حسد آپ پہ اثر کرے کسی. صحیح ہے. آپ نے کہا انسان سازی. اب انسان میں شارٹلی آپ کے ان تینوں پہلوؤں کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. انسان سازی کا فقدان کہہ رہے ہیں, تو انسان سازی کیا ہوتا ہے یہ, اور یہ کس بلا کا نام ہے, کس نے کرنی ہوتی ہے, کس کی ذمہ داری کس کے کندھوں پہ ہوتی ہے؟ پہلے زمانے میں اگر آپ تاریخ کو اسٹڈی کریں, چند 100 سال پہلے ہی جائیں یا 50-100 سال پہلے ہی جائیں, تو جو کریکٹر بلڈنگ کا جو پروسیس تھا وہ تھا کوچوں اور خانقاہوں میں بزرگوں کی اور با علم شخصیتوں اور با کردار لوگوں کی شخصیت میں صحبت میں بیٹھ کے انسان سیکھا کرتا تھا. صحیح ہے. ابھی کیا ہے, ابھی ہم نے بنا دیا ان چیزوں کا مرکز یونیورسٹیز, کالجز اور اسکولوں کو. وہ آپ کو سائنٹیفک اور مٹیریل نالجز تو دے رہے ہیں, وہ آپ کو کریکٹر بلڈنگ کی نالجز نہیں دے رہے. اسکول میں مینرز, ایتھکس تو سکھائے جا رہے ہیں, لیکن کردار نہیں سکھایا جا رہا, بلند کردار, مورل نہیں سکھائے جا رہے, تمدن نہیں سکھائے جا رہے. وہاں پہ ایتھکس اور صرف لاجیکل انٹرپریٹیشن سکھائی جا رہی ہیں. تو ایک تو معاشرہ اس طرف سے بھٹکا تو اس کا رزلٹ ہی آیا. اس کو ہم کہتے ہیں انسان سازی. اور آپ کا جو مذہب ہے, کوئی بھی مذہب اٹھائیے, اسلام تو گریٹسٹ مذہب ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اس کے علاوہ دوسرے مذاہب میں بھی ہر مذہب بنیادی درس دیتا ہے اسی چیز کا. اور اسلام از اے کمپلیٹ پیکج. اگر آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں کہ مذاہب انسان کی کریکٹر بلڈنگ تاکہ وہ اس دنیا میں ایک بہترین زندگی گزار, جیسے فرمایا شیعہ صاحب نے, دین اور دنیا دونوں ایک ہی چیز ہے. تو کمپلیٹ پیکج ہے. ہم اس کو پیکج کی طرح دیکھ ہی نہیں رہے, ہم اس سے کردار سازی کر ہی نہیں رہے. ہم مذہب کو بھی اپنی انا اور اپنی حسد اور اپنی ذاتی مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو اس کا رزلٹ کیا آ رہا ہے؟ معاشرے میں تباہی پھیلی گئی. بالکل صحیح. آپ نے کہا علم اور جانکاری میں فرق ہے, یعنی کہ جو معلومات ہیں آپ کی اس میں, اور جو آپ علم وہ ہوتا ہے جو آپ کی روح میں جذب ہو جائے. اچھا. جانکاری وہ ہے جو آپ کی عقل میں سما جائے. تو ہم تو عقل کے پیچھے پڑھے, اسکول میں تو ہم تھیورم پڑھ رہے ہیں, وہ تو کسی پاس نہیں ہے, پڑھیے, اس سے کوئی اختلاف نہیں, لیکن اس کے بعد روح میں بھی تو معاملات آنے چاہیے نا, دل میں بھی تو آنے چاہیے, کریکٹر بھی تو بلڈ اپ ہونا چاہیے. ہم رٹ رہے ہیں, رٹافیکیشن. آپ کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ میں دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں, جھوٹ بولنا غلط ہے. دوسرے سے حسد کرنا جو ہے وہ اپنی تباہی کا وجہ بنتی ہے. حسد جیسے فرمایا وہ آگ ہے جو انسان کو اندر کھاتی ہے. ہم نے فرمایا لاشعور میں پنپتا ہے, تو یہ اندر کھاتا جائے گا. کب؟ ایک دن یہ دھماکے کی طرح پھٹتا ہے, ٹریگر ہوتا ہے, اینگر پھر برسٹ آؤٹ ہوتا ہے, اور پھر بندہ وہ حرکتیں کرتا ہے جو آپ تصور نہیں کر سکتے. کچھ بھی کر سکتا ہے, اپنا نقصان پہنچا سکتا ہے, دوسرے کا نقصان پہنچا سکتا ہے. لوگ قتل کی حد تک چلے جاتے ہیں, اور حسد میں اتنے چلے جاتے ہیں, وہ کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں, جس میں ہمارے معاشرے میں کامن ہے جادو ٹونا کرا دینا. تو یہ حسد کی حالت میں جو اندر کی نفرت ہوتی ہے کھل کے باہر آ جاتی ہے. جی, وہ ٹریگر ہو جاتی ہے. جو آپ کے شعور میں ایک چیز, ایک پوائنٹ پھنسا ہوا ہے نا, جس کی وجہ سے آپ حاسد ہو چکے ہیں, وہ بنتا رہے گا, ڈیولپ ہوتا رہے گا, پھر ایک دن وہ لاوے کی طرح پھٹ جائے گا. صحیح ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ اپنی ذات کا موازنہ خود کرنا چاہیے. یہ تو سب کو کامن نہیں کرنا. تو یہ جو حسد کرنے والے ہیں وہ کہیں نہ کہیں یہ موازنہ میں بھی تو پھنسے ہوتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں, شام میں جب لوگ آپ سونے سے پہلے لیٹتے ہیں تو لوگ نارملی کیا سوچتے ہیں, اس کو دیکھا وہ مجھ سے کس طرح بات کر رہا تھا, اس کو دیکھا اس نے مجھے کیا جملہ بولا. یہ انٹائرلی غلط اپروچ ہے. آپ کو شام میں سونے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ آج میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا, آج میں نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی, آج میں نے کسی کا حق تو نہیں مارا, میں نے کہاں جھوٹ بولا, میں کسی بندے سے حاسد تو نہیں ہوا, میں نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر دی. اور اگلے دن اس کو کریکٹ کیجیے. آپ میک شیور یور پرسنالٹی ڈزنٹ ہیو دوز تھنگس ان دی نیکسٹ ڈے. تو آپ ہر گزرتا لمحہ, ہر گزرتے دن اپنے آپ سے بہتر ہوتے جائیں گے, اپنے آپ سے بہتر. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا کردار اور کریکٹر اتنا بلند ہو جائے گا کہ آپ انکمپیریبل ہو جائیں گے. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں, ان کو اپنی منزل نظر آتی ہے آسمانوں میں, اقبال نے فرمایا. لیکن ہمارے نوجوانوں کو چوتھی منزل پہ کھڑی دوشیزہ سے زیادہ اوپر منزل نظر نہیں آ رہی آج کل, معذرت کے ساتھ. جی, تو شاہ صاحب آپ ذرا بتائیے کہ ہم اس چیز کو مانتے ہیں, سب کا اپنے جو سراؤنڈنگ میں, جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں, یہاں سب کو اس بات پہ ایمان ہے کہ یہ اسلام جو ہے وہ ہمارا جو دین ہے جس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں, یہ دنیا کا بہترین, کائنات کا بہترین مذہب ہے, دین فطرت ایسا ہی. مگر اس پہ عمل کرنے پہ بھی موت پڑتی ہے ہمیں.
مطلب آپ کے پاس خود آتے ہیں سارے آپ کو یہی کہیں گے آپ پڑھائی کر دیں نا, آپ کر دیں بس کچھ, آپ استخارہ کر دیں, آپ بتا دیں مجھے. وہ سارا کچھ تو خود بھی تو کر سکتا ہے, مطلب اس کے لیے تھوڑی سی آپ کو پریکٹس کرنی ہے نا, آپ کو ریاضت کرنی ہے, آپ کو. تو ہم جب ہمیں پتہ ہے کہ حل سب کچھ یہاں پہ موجود ہے تو ہم اس طرف کیوں نہیں آتے ہیں؟ اور جو لوگ آتے ہیں ان کو دیکھ کے بھی ہم ڈرتے نہیں, پائیے اگر ہے آگے نہیں تو میں نہیں آنا. مطلب یہ دیکھیں نا ابھی یہ لوگ ہم باہر نکلے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اور بھی ادھر ادھر ہمیں ایسے ایسے کریکٹر نظر آتے ہیں جنہوں نے ظاہری طور پہ داڑھی رکھی ہوئی ہے, آپ کو ایک مولوی کے بھیس میں آپ کو نظر آئیں گے, مگر وہ آپ کہیں گے ہیں اتنی زیادہ پریکٹس کرنے کے بعد بندہ یہ بن جائے گا, سوری میں دور ہی سے ہی ہوں. یہ سوچ ہے ایک, یہ جو پریکٹیکلٹی ہے نا, اسلام از دا موسٹ پریکٹیکل مذہب ان دا ورلڈ, ہم کہتے ہیں موسٹ گروئنگ, ٹھیک ہے, اس زبان کی نوک بس ہم نے دیکھ سب رہے ہیں. ہاں دیکھیں پوری دنیا کے لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ مسلمان, ٹھیک ہے, اور ہم مسلمان ایسے کافر ہے گا, جی ہاں, ایسے وابی ہے گا, ایسے شیعہ ہے گا, ایسے فلانا ہے گا. سارے ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. ہم مسلمان ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے باہر نکالنے کے چکروں میں پڑے ہیں, اور باہر والے ہمیں مسلمان سمجھ کے پیسنے کے چکروں میں پڑے ہیں. جی ہاں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس دنیا کا سب سے بہترین سسٹم اینڈ کوڈ آف لائف ہے, اینڈ دیٹ از کالڈ قرآن. The practical life of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو فالو کر کے آج اس مشیگن اسکول آف میڈیسن نے پورا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے جو صرف حضور کی جو ہے نا احادیث کو اسٹڈی کرتا ہے, ریسرچ کرتا ہے کہ یار یہ جو محمد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں ضرور بیٹرمنٹ آف دی ہیومینٹی ہے. وہ ریسرچ کر رہے ہیں, 18 سال کے بعد اس بات پر پہنچ رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا میں تکیہ لگا کر, ٹیک لگا کر نہیں کھاتا. وہ کہتے ہیں یار اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ یہ پیچھے نا ہماری ورٹیبرل کالم کے ساتھ بڑی باریک باریک وینز جا رہی ہیں جس میں امپلسز کی صورت میں کمانڈ جا رہی ہے ہمارے دماغ سے کہ یہ کھاؤ, یہ اس میں سلائیوا پیدا کرو, اس کو چباؤ, اس کے اندر یہ انزائمز پیدا کرو اور اس کو ڈائجسٹ کرو. وہ کہتے ہیں آپ ٹیک لگا لے تو وہ نسیں دب جاتی ہیں اور آپ کا ڈائجسٹو سسٹم خراب ہو جاتا ہے, ڈائجسٹو سسٹم خراب, سب کچھ خراب. جو ہمارا ہے, ہم مانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب بڑا باریکی کے ساتھ وہ اسلام ہی ہے. کیوں؟ بیکاز آف دی پریکٹیکلٹی. وہ فارابی کو پڑھ رہا ہے آج گورا, وہ حیان کو پڑھ رہا ہے, وہ ابن الحسن کو پڑھ رہا ہے, وہ ابن سینا کو پڑھ رہا ہے. کیوں کہ انہوں نے 850 سال تک جو حکومت کی ہے just due to the practicality of Islam. We Muslims are not practicing Muslims at all. ہم کیا کہتے ہیں جی پریکٹسنگ مسلم وہ ہے جو اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا ہو, جو اٹھ کے نمازیں بھی پڑھتا ہو, جو چلے بھی لگاتا ہو, جو سیروزے بھی لگاتا ہو, اتنی بڑی داڑھی رکھتا ہو. Why not they say that کہ مسلمان تو وہ ہے جو نبی نے فرمایا مسلمان تو جھوٹ ہی نہیں بول سکتا, سب سے پہلے مسلمان تو کسی کا برا کر ہی نہیں سکتا. ارے مسلمان تو وہ ہے جو ایک دیوار کی مانند ہے کہ ایک اینٹ ہٹ جائے تو پوری دیوار گر جاتی ہے. ذرا سے کسی جسم کی مانند ہے کہ ایک حصے میں درد ہو تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے. بتائیے نا ہمیں کشمیر پر یہ سب کچھ ظلم ہو رہا ہے, فلسطین میں, شام میں, مصر میں سب کچھ ہو رہا ہے, کیا ہمیں کتنے لوگوں کو دکھ ہو رہا ہے یار؟ مسلمانوں پہ کٹنے مرنے پہ ڈیلی عورتیں ریپ ہو رہی ہیں, اس پہ ہمیں کوئی دکھ نہیں ہو رہا, واللہ نہیں ہو رہا. میں صحیح کہہ رہا ہوں. جو یہ کہہ گئے جو مجھے دکھ ہو رہا ہے تو ذرا بتائیں نا اس نے کتنی مرتبہ اکیلے میں سجدے میں گر کے ان کے لیے دعا کی ہے. کچھ نہیں کر سکتا نا. تو جو ایمان کا کمتر ترین درجہ ہے اس کو برا تو جانو جو برائی ہو رہی ہے. سوشل میڈیا کے مجاہدین کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سوشل میڈیا کے مجاہدین جب فرانس کے اوپر ہوتا ہے تو پھر وہ جھنڈا لگا لیتے ہیں مجھ سمیت, ڈی پی چینج کر لیتے ہیں. ہاں جی ڈی پی چینج کر لیتے ہیں جی ہم مسلمان کے لوگوں کے ساتھ ہیں, جی نیوزی لینڈ کے ہم جو ہے نا مسلمین کے ساتھ ہیں. خدا کے لیے قدم نکالیے, اپنی ذات کو ڈیولپ کیجئے, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کر لیجئے, یہ اس میں کامیابی ہو جائے گی. تھینک یو سو مچ شاہ صاحب, اور آپ کا بھی بے حد شکریہ. سلمان صاحب آپ تشریف لائیں, بڑی مفید معلومات ہم نے حاصل کی ہیں آج اس موضوع کے حوالے سے. ہم دعا کرتے ہیں سارے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد جیسی بیماری سے بالکل دور رکھے, اور ہمارے اندر کہیں نہ کہیں اگر ہے تو ہمیں وہ علاج اس کا ہمیں عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کسی اور نے آ کے اس مسئلے کو حل نہیں کرنا, یہ ہم نے خود ہی کرنا ہے. ہمیں خود اگر محسوس کرتے ہیں تو خاموشی سے آج سے ہی اس کی جو ہے نا تربیت کی طرف آپ آ جائیں, اس کی کہ ہم کس طرح اس کو نکال باہر کریں گے اور دوسرے لوگوں کے لیے مفید اور کارآمد اور مؤثر انسان بننے کی ہم کوشش کریں گے. ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم لوگ, وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جن سے روحانی اور شرعی مسائل کے حوالے سے بات ہوگی اور استخارہ کے حوالے سے بات ہوگی. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے.
کے سوالات جو ہیں اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سر ابھی وقفے سے پہلے ہم ایک نہایت ہی اہم موضوع پہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے معاشرے میں جو حسد کا رجحان ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور ہم جیلسی کا شکار ہیں. وہ کوئی کہیں نہ کہیں ہم کسی نہ کسی کی چیز سے, کامیابی سے, دولت سے, شہرت سے, ہمیں یا کسی کے خوبصورت دکھنے سے, اچھی وجاہت سے ایک حسد اپنے اندر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس کو سائیکولوجیکلی, فلسفیکلی, اسے ریلیجسلی, ہر لحاظ سے ایک برائی اور ایک مرض بتایا گیا. تو آپ اس حوالے کو کیسے دیکھتے ہیں اور کس طرح اس کا علاج ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر انسان یہ سوچ لے کہ اس کو پیدا کس نے کیا, تو جواب یہ آتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے, چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو. پھر اس کے بعد یہ یاد کرے کہ نعمتیں دینے والا منعم کون ہے, تو منعم اللہ تعالیٰ ہے, نعمتیں دینے والا ہے. حاسد جو ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر رہا ہے, یعنی اس کو اللہ کی تقسیم پر اس کو جو ہے مطلب یعنی کہ اطمینان نہیں ہے. تو آپ بتائیے کہ پیدا کرنے والے نے اسے آنکھیں دی, ہاتھ دیے, پاؤں دیے, بچے دیے, گھر دیا, آزادی دی, وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر لدا بسا ہے. نعمتوں سے, بارش کے قطروں سے زیادہ اس پر نعمتیں نثار ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے. وہ پھر کس منہ سے اللہ تعالیٰ کی مطلب یعنی کہ تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے. تو یہ جو ہے ایک بدترین عمل ہے. حدیث پاک سے ثابت ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی, گیلی نہیں, سوکھی لکڑی کو جلا دیتی, فوراً جل جاتی ہیں. جسے صرف ایک بالکل زیرو کر دیتا ہے, ایک چنگاری چاہیے ہوتی ہے جنہیں. اور حاسد کا دنیا میں سب سے زیادہ غمگین شخص حاسد ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے, حاسد جو ہے اپنے دنیا میں غم انسان کو اس کی آزمائش سے, امتحانات سے آتے ہیں, لیکن حاسد ایک ایسا شخص ہے جو خود اپنا غم پالتا ہے. مجھے آپ کے چہرے سے حسد ہو گیا, آپ کی سیٹ سے حسد ہو گیا, آپ کے کسی اور نعمت حسد ہو گیا, آپ کے بچوں سے, بیوی سے, آپ کے مال سے, تو اس حسد نے مجھے مطلب اندر سے مطلب جلانا شروع کر دیا. حاسد خود اپنی آگ میں جل رہا ہوتا ہے اور اپنی آگ میں جل کر اپنی نیکیاں جلا رہا ہوتا ہے اور اس کو ملتا کچھ نہیں ہے. اس کے بجائے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے بڑا آسان نسخہ دے دیا ہے کہ تمہیں کسی کی کوئی نعمت اچھی لگے تو تم اللہ سے دعا کرو, یا اللہ تو نے اس کو ایسا حسن دیا مجھے دے دے, ایسی بیوی دی, ایسے بچے دیے مجھے ایسے بچے دے دے, ایسا گھر دیا مجھے ایسا گھر دے دے. یہ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اور یہ جائز ہے. یہ کتنا آسان نسخہ ہے. صحیح ہے. اگر آپ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کوئی حسد کر رہا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کا جو رویہ ہے, یہ جو نفرت یا جو بھی اس کا جو بیہیویئر ہے, یہ اس وجہ سے کہ مجھ سے حسد کر رہا ہے, تو میرا ریئیکشن یا اس شخص کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں؟ اسے مطلب اس کے لیے دعا کرنی چاہیے یا رحم کرنا چاہیے اس پہ, یا یہ کہنا چاہیے اچھا ایسی تیسی میں دساں گا؟ پھر نہیں, یہ جو آخری بات ہے اس کی تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نا. دعا کرے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس آگ سے جلدی چھٹکارا دے. کہ یہ بھی ایک آگ ہے جو انسان کے بدن میں لگی ہوتی ہے, یعنی وہ آگ ایسی ہے جو انسان کو نہ سونے دیتی ہے, نہ جاگنے دیتی ہے, اور غم میں مطلب ڈال دیتی ہے. تو اس کے لیے رحم کی دعا کرنی چاہیے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو وظیفے دیے ہیں قرآن پاک کے اندر, سورہ فلق اور سورہ ناس, اس میں باقاعدہ حاسد سے پناہ کی. اللہ نے جو مدد مانگا, بندے کو موقع دیا کہ بندہ اللہ تعالیٰ حاسد سے پناہ مانگے. اچھا. تو میرا یہ کہ ذرائع تو یہی ہیں, البتہ جھگڑے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ ہے کہ آسان طریقہ ہے, ایک چھوٹا سا نسخہ امام غزالی نے لکھا ہے, بہت پیارا نسخہ. مثال کے طور پر کسی شخص کے مطلب یعنی کہ جو ہے نا 2 دکاندار ہیں, ایک دکاندار کی دکانداری چل رہی ہے, دوسرے کی نہیں چل رہی نا. تو دوسرا جو جس کی دکانداری نہیں چل رہی نا, اس کو اس دکاندار کو دیکھ کر حسد ہو رہا ہے نا. تو امام غزالی نے لکھا ہے کہ اس کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی دکان کو اور چلا دے. یعنی الٹی دعا کرو, دعا تو سیدھی ہے لیکن الٹی بات کرو کہ اللہ اس کی دکان اور چلا دے. کیا ہو تو یہ جو کرے گا نا اور چلا دے, تو یہ ایک پانی ہے جو اس کے دل سے اس کے حسد کو دھو دے گا. یعنی یہ ذریعہ ہے حسد سے بچنے کے لیے. کسی بھی نعمت سے اگر مجھے حسد ہو گیا تو میں اس کو یوں کہوں کہ مطلب کہ اللہ اس کی نعمت کو اور بڑھا دے. میں بھی انسان ہوں, مجھے بھی کئی مرتبہ حسد ہوتا ہے,
تو میرے پاس یہ بہترین نسخہ مجھے ملا ہوا ہے. میں فوراً اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ جس بات سے مجھے اس شخص سے حسد ہے نا یا اللہ اس میں اور اضافہ کر. تو نے اسے دیا تو اللہ تعالیٰ اسے اور دے. ہاں سبحان اللہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ہم شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو وعلیکم السلام جی, میں کمالیہ سے عائشہ بات کر رہی ہوں. عائشہ بات کر رہی ہیں کمالیہ سے. عائشہ صاحبہ کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ جی ایک مولانا صاحب سے میں نے اپنے بارے میں پوچھنا ہے کہ مجھے نا آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ بیماری رہتی ہے, ٹیسٹ میرے اکثر کلیئر آتے ہیں. دوسرا میں نے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھنا ہے, ان کا نام ہے خضر عباس. خضر عباس, خضر عباس. جی 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 وہ جو بھی کوئی کاروبار کرتے ہیں نا ہمیں اس میں لاس ہی ہوتا ہے, اور گھر میں بے برکتی, جھگڑا, بیماری, ایسے معاملات رہتے ہیں کہ جتنے پیسے بھی آ جائیں نا ہم پہ قرض بھی رہتا ہے اور ہمیں فائدہ بھی نہیں ہوتا گھر میں. معاشی حالات, ہمارے مالی حالات اکثر خراب ہی رہتے ہیں. جی عائشہ جی, ہم نے آپ کا سوال جو ہے وہ لکھ لیا ہے, اور مولانا صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ کوئی بیماری ہے, کوئی جادو ہے, کیا ہے ہم لوگوں پہ, مطلب. ٹھیک ہو گیا. آپ تھینک یو سو مچ, آپ نے کال کیا. ہم جب بھی وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو پھر ہم آپ کا سوال ضرور شامل کریں گے. آپ دوستوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں, اور اس کے لیے اسکرین پر نمبرز جو ہیں یہ بھی نظر آئیں گے ایک نیلے رنگ کی پٹی میں. جی ہاں, یہ بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں. تو یہاں پہ آپ کال کر کے ڈائریکٹ پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں, اپنا سوال کر سکتے ہیں. آپ کسی بھی قسم کا سوال کر سکتے ہیں, اپنے کاروبار کی کامیابی کے حوالے سے, یا کسی آپ شک میں مبتلا ہیں, کسی پریشانی میں ہیں, آپ روحانی اور شرعی اعتبار سے اس کا حل اگر چاہتے ہیں. وہ ہو سکتا ہے ماں باپ جو اپنے بچوں کی شادیاں وغیرہ کرنے چاہ رہے ہیں تو وہ بھی استخارہ کروا سکتے ہیں کہ یہ ان کے لیے مناسب ہے کہ نہیں ہے. کوئی پارٹنرشپ وغیرہ کاروبار میں کرنا چاہتے ہیں, کچھ بھی کسی حوالے سے بھی کوئی بات چیت ہے, ہمارے ساتھ حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہیں جن سے ہم اس حوالے سے رہنمائی حاصل کریں گے. اچھا بشیر صاحب, ایک اور جہاں ایک حسد ہے, اسی کا میرا خیال ہے کوئی ملتی جلتی اسی کی رشتہ دار بیماری ہے کہ ہمیں یہ گمان ہوتا ہے کہ ہم پہ کسی نے جادو کر دیا. تو یا اس کی ٹھیک ہے کنفرمیشن اچھا ہے, اس طرح آپ اگر بتا دیتے ہیں کہ ہے یا نہیں ہے, مگر پھر بھی میں کچھ لوگوں کو ایسا بھی جانتا ہوں جنہوں نے اگر ایک دفعہ شک ہو گیا مجھ پہ جادو ہے تو انہوں نے چاروں طرف ہر جگہ پہ جانا ہے, پوچھنا ہے کوئی نہ کوئی, جب تک انہیں بتا رہا دے ہاں صحیح کہہ رہا ہے تیرے پہ جادو ہے. دیکھیں یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں معذور محض نہیں پیدا فرمایا. اگر آپ کو پتہ چلے کہ واقعہ پہ جادو ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ فلق اور سورہ ناس دے دی ہے. آپ اپنا جادو خود ہی کاٹ سکتے ہیں نا, کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ فجر کی نماز کے بعد, عصر کی نماز کے بعد اور عشاء کی رات کو سونے سے پہلے یہ تینوں چیز جو ہے نا, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس, تین دفعہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں میں دم کر کے بدن پہ ہاتھوں کو پھیر دیں اور یہ عمل کریں, جادو جیسا ختم ہو جائے گا, خود ہی ختم ہو جائے گا. تو یہی دعا ہم کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں اگر ایسا لگ رہا ہو کہ اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں, کچھ اپنا میرا عزیز کوئی پیارا. دیکھیں جب ہم لوگوں کو جادو کاٹ رہے ہوتے ہیں تو کس سے کاٹ رہے تھے؟ فلق اور سورہ ناس سے کاٹتے ہیں. ہمارے پاس کوئی راستہ تھوڑی, یہی تو راستہ ہے, ہم سورہ فلق اور سورہ ناس سے جادو کاٹتے ہیں. اچھا. اور یہی مطلب یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جادو کے ہونے کی اطلاع حضرت جبریل امین کے ذریعے دی کہ لبید کی بیٹیوں نے آپ کے بالوں کو کچھ لے لیا, آپ کی کنگھی کے دندانوں کو لے کر آپ کی مطلب یعنی کہ بالوں میں 7 گرہیں لگائی ہیں اور فلاں جگہ جو ہے مطلب یعنی کہ اس کو گاڑا ہوا ہے, تو جاؤ. تو حضرت سرکار کریم نے حضرت علی کو بھیجا کہ اس کو پتلے کو نکال لے آؤ, اور یہ پڑھا سرکار نے 7 یہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی, ختم ہو گیا. اب آپ کو مطلب یہ نہیں کہ کہے گا سرکار کا گڑھا کو تو اللہ نے جبریل کے ذریعے بتایا کہ گڑھے سے وہ نکال لو, تو ہمارے لیے آسانی ہے. ہمیں اگر ہمارا کسی نے پتلا دبایا بھی ہے تو ہم فلق و ناس پڑھیں گے, ہمارا ختم ہو جائے گا. صحیح. کالر ہمارے ساتھ ہیں, ہم شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون ہے ہمارے ساتھ؟ اچھا میں نازیہ بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. نازیہ. جی نازیہ صاحب, میں نے اپنے میاں کے بارے میں بات کرنی ہے. میاں میرے تقریباً 13-14 سال سے بہت بیمار ہے نا, اور جہاں بھی میں ان کو لے کے جاتی ہوں وہ کہتی ہیں کہ ان پہ کالا جادو ہوا ہے, اور کوئی کاروبار کرتی ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے. تو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں. میرا بیٹا حافظ ہے, ماشاءاللہ عالم بن ہے, لیکن ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑے, بہت مسائل میں ہیں. ہم اتنے قرضے ہیں ہم پہ کہ میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے چلا رہی ہوں گھر.
لیکن ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے, ہر وقت لڑائی رہتی ہے. ٹھیک ہے نازیہ جی, آپ کا سوال ہم نے لکھ لیا اور آپ کے سوال کا جواب ہم وقفے سے آنے کے بعد دیں گے, اور پریشان نہ ہو, انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے آپ کے انشاءاللہ. ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں, وقفے سے واپس آتے ہیں تو آپ دوستوں کے سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے, اور دوران وقفہ بھی ہم آپ کی کالز ہم لے لیں گے, سوالات لے لیں گے, تاکہ ہمارا جو وقت جو ہے ہم اور زیادہ سیو کر سکیں. تو کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. جی دوستو, ایک وقفے کے بعد ہم پھر سے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں, اور آج حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آپ دوستوں کے سوالات ہم تک پہنچ چکے ہیں. وقفے میں بھی ہم نے کچھ کالز لی ہیں, اور وقفے سے پہلے بھی ہمارے ساتھ کچھ کالز تھیں. تو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم بتائیں گے عائشہ صاحبہ جنہوں نے کال کیا ہمیں کمالیہ سے. انہوں نے کہا کہ یہ ہر وقت مسئلے میں رہتی ہیں, بیماری میں رہتی ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھا, خضر عباس کے بارے میں, کہ جن کے کاروبار میں لاس ہوتا ہے, جھگڑا ہے گھر میں, اور قرض کی حالت میں ہیں, اور وہ بھی بیمار رہتے ہیں. تو کیا انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں رکھے, اور یہ سارے مسائل سے آج پوری امت دو چار ہے. اللہ تعالیٰ اس گھرانے کو بھی اور ہر گھرانے کو امن کا گہوارہ بنائے. بہن, کوئی وجہ نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی اشارہ نہیں مل رہا. اللہ الصمد ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اللہ الصمد, اللہ الصمد, اللہ الصمد. اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ اللہ الصمد, کہ اللہ بے نیاز ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ اپنی رحمت سے غموں سے بے نیاز کر دے گا. آمین. نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے ہر نماز کے بعد یا اللہ الصمد جو ہے وہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں. آمین. اوکے, ان کے بعد ہمیں کال آئی نازیہ صاحبہ کی راولپنڈی سے. انہوں نے کہا کہ ان کے میاں بہت بیمار ہیں, اور انہیں لوگ کہتے ہیں کہ ان پہ کالا جادو ہے. ٹھیک ہے, کسی نے کروایا ہوا, کاروبار بھی ٹھیک نہیں چلتا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ باقی یہی گھر کے مسائل اور جھگڑے, لڑائی جھگڑے, اس طرح کے ان کے بھی ایشوز ہیں. یہ بات بالکل غلط ہے کہ ان پہ کوئی کالا جادو ہے. اچھا, ہاں, انہوں نے کام کئی جگہ پہ گئے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. البتہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سارے غم دور کر دے. 305 مرتبہ بہن آپ یا قادر ہو یا قادر ہو یا قادر, اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے, آپ کے سارے کام اپنی قدرت سے آسان کر دے گا. نمازوں کی پابندی کریں, 305 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا قادر ہو پڑھیں. ٹھیک ہے. اچھا, ان کے بعد کال آئی ہمیں وقفے میں مقبول صاحب کی رحیم یار خان سے. انہوں نے کہا کہ ان کا بڑا بیٹا, اس کی شادی ہو چکی ہے, 5-6 سال ہو گئے ہیں, مگر اولاد نہیں ہے. تو اس حوالے سے بتائیے. ایک تو یہ مجھے خط لکھ دیں سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پر, تو میں انشاءاللہ اولاد کا پورا نصاب بھجوا دوں گا. اور اگر کا کوئی عزیز یہاں پر رہتا ہے تو ہم اولاد کے علاج کے ساتھ ساتھ ہم 7 کھجورے پانی کی ایک بوتل بھی دیتے ہیں. وہ ہم بھیج نہیں سکتے پوسٹ کے ذریعے نا, تو وہ ورنہ تو اگر کوئی ایسا نہیں تو خالی مجھ سے علاج منگوا لیں. وجہ کچھ بھی نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہر نماز کے بعد 94 مرتبہ 94 ٹائم پڑھیں, یا عزیزو یا عزیزو یا عزیز. اللہ تعالیٰ عزت والا بنا دے گا اور اولاد سے مالا مال کر دے گا. اس کے بعد ہمیں کال آئی مقصود احمد کی والدہ صاحبہ کی, سرگودا سے. تو انہوں نے کہا کہ 7 سال سے ان کے بیٹے کی شادی ہے, شادی شدہ ہے ان کا بیٹا, اور اولاد نہیں ہے ان کے ہاں. پھر گھر میں لڑائی جھگڑے کا ایک ماحول ہے, اور گھر نہیں بن رہا ہے ابھی تک. ان کا جو گھر کا ایک ماحول ہوتا ہے وہ نہیں بن پا رہا ہے. تو اس حوالے سے کیا آپ کہیں گے؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی عملیات وغیرہ نہیں ہے. ماں باپ کی دعا کا بڑا مرتبہ ہے. یہ بارہا میں عرض کر چکا ہوں کہ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے. سبحان اللہ. اور باپ سے ماں کا رتبہ جو ہے 3 درجہ اور بڑھ کر ہوتا ہے. تو مائیں دعائیں کریں, والد کریں تو بندہ کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے. اور آج کا دن تو ویسے جمعرات کا دن ہے, اور ماہ نور بھی رواں دواں ہے. آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جمعرات کے دن کو حاجتوں کے پورے ہونے کا دن بنایا ہے. تو آپ خوب اللہ سے دعائیں کریں. اور پھر آج کی رات جو ہے شب جمعہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ شب جمعہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی. جب جمعرات کے دن مغرب کا وقت ہو جائے, اس وقت سے لے کے صبح صادق تک جب روزہ بند کرتے ہیں,
اس وقت تک پوری رات دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو پوری امت کو چاہیے کہ اس وقت دعائیں کریں. بہرحال اما جان کوئی ایسی بات نہیں ہے, بیٹا کا گھر بھی اللہ کرے بن جائے. 90 مرتبہ یا مالکو یا مالکو یا مالک, اللہ کا یہ نام جس کی جو ذات بادشاہ ہے, ہر طاقت کی مالک ہے, وہ ضرور آپ کے بچے کے گھر میں بھی خوشیاں دے دے گا اور سب کچھ عطا کر دے گا. آپ سے پہلے بھی ایک کال تھی مقبول صاحب کی, تو ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ وہ ہمیں خط لکھیں سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پر. اچھا, آپ سرگودا کے قریب فیصل آباد ہے, فیصل آباد میں ہمارا پورا علاج مل جائے گا, کیونکہ وہاں کئی برانچ ہیں ہماری, میرے اندازے کو 30 برانچیں وہاں پر ہے فیصل آباد ہے ہماری. تو بس وہ صحیح ہے. ان کے بعد کال آئی ہے ہارون صاحب کی دبئی سے. انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک جگہ خریدی ہوئی ہے پاکستان میں, پلازا خریدا ہوا ہے ایک, 3 سال سے وہ بک نہیں رہا. کوئی وظیفہ بتا دیں, کوئی استخارہ کریں, کیا مسئلہ ہے؟ کوئی وجہ تو نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی نظر نہیں ہے. 3 باتیں نوٹ رکھیں. نماز قضا نہ ہونے دیں. نماز قضا ہوتی ہے تو اللہ کی نیک بندے بھی دعا کریں, اگر ہمارے حق میں تو دعا ہمارے حق میں قبول نہیں ہوتی. دوسرا یہ کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بغیر گنتی کے پڑھتے رہیں اللہ کے اسماء الاعظم, یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم, یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم, بے حساب پڑھیں. آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے دن میں ہزاروں مرتبہ پڑھیں, وضو ہو نہ ہو پڑھتے رہیں. اور تیسری بات, روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ کوئی سا بھی درود شریف, چاہے نماز والا یا کوئی بھی درود شریف, آدھا گھنٹہ درود شریف پڑھے. 3 باتوں کا نصاب کر لیں. یہ سب کام کرنے ثواب کے لیے, ضمناً سارے کام ہو جائیں گے. بالکل صحیح ہے. اور ایک اور کال تھی عبد الغفار صاحب کی سکھر سے. انہوں نے کہا کہ یہ بیمار ہیں, شوگر ہے کا مسئلہ ہے انہیں, ہارٹ کا مسئلہ بھی ہے, جو کام کرتے ہیں بند ہو جاتا ہے, اور انہیں لگتا ہے کہ کسی نے کوئی عملیات وغیرہ کیے ہوئے ہیں ان پہ. تو یہ بتائیے. ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے, کوئی ایسے عملیات وغیرہ نہیں ہے. 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرے. اگر پانی قریب ہو تو 3 گھٹ پانی پہ دم کر کے پی لیا کرے. آقا فرماتے ہیں سورہ فاتحہ تمام بیماریوں کی شفا ہے. نزلے زکام سے لے کر ہر بیماری کا علاج سورہ فاتحہ میں اللہ نے رکھ دیا ہے. بے شک. ٹھیک ہے جی, ایک وقفے کا وقت پھر سے آن پہنچا ہے. وقفے کے بیچ میں ہم آپ دوستوں کی کالز پھر شامل کر لیں گے, اور پھر وقفے سے واپس آتے ہیں تو ان کے جواب بھی دیتے ہیں, اور پروگرام کے آخر میں دعا بھی ہوگی, اس دعا میں بھی ضرور شریک رہیے گا. ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی. کہیں ایک وقفے کے بعد ہم پھر سے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آج ہم نے ابھی وقفے میں 3 سوالات, ہم نے سوچا کہ ہم جو فیس بک پہ ہمیں سینکڑوں کی تعداد میں میسیجز آتے ہیں, سوالات آتے ہیں, سارے تو ہم شامل نہیں کر پاتے, تو کچھ سوالات ہم نے چنے ہیں, وہ ہم آپ کو بتائیں گے. اس سے ملتے جلتے جتنے بھی سوالات ہوں گے, جتنے بھی لوگوں کے مسائل ہوں گے, یہ حل جو ہے ان سب لوگوں کے لیے ہوگا. اسما صاحبہ نے میسیج کیا ہے, انہوں نے کہا کہ ان کی امی اور نانی کی طبیعت وہ ٹھیک نہیں رہتی ہے, تو ان کے بارے میں کچھ بتائیے. تو کیا الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, بس قدرتی باتیں ہیں. یا سلامو یا اللہ, ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پانی پیتے رہے, انشاءاللہ تو بڑی شفا نصیب ہو جائے گی. تو ان کو خود بھی پی سکتے ہیں اور وہ انہیں یہ پلا بھی سکتی ہیں. ٹھیک ہے. ان کے بعد کال ہم نے میسیج ایک شامل کیا ہے مرزا جمیل بیگ صاحب کا. انہوں نے کہا کہ یہ ان کا رشتہ طے ہو چکا ہے اور یہ شادی کرنا چاہتے ہیں, تو کیا یہ شادی کا صحیح وقت ہے ان کے لیے؟ جی, استخارے کا جواب تو یہ کہ بالکل کر لینی چاہیے, کر لینی چاہیے, تاخیر نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر ایک اور ہم نے سوال شامل کیا طارق صاحب کا. انہوں نے کہا کہ میری شادی نہیں ہو رہی ہے, تو اس بارے میں کچھ مجھے بتائیے. جلدی ہو جائے گی. جمعرات کے دن کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح جمعرات کے دن جو ہے وہ کروایا نا, تو اللہ سے دعا کریں اس دن کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی. یا وہابو یا وہابو یا وہاب, وہاب کے معنی سب کچھ دینے والی ذات. تو یہ 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں. جس نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو کوئی بات نہیں, لیکن پابندی کریں اس کی, انشاءاللہ بہت جلدی یہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا, ہمارے سوالات کا سلسلہ تو ہو چکا. جادو کے حوالے سے ہم نے شروع میں بات کی اور حاسدوں کے بارے میں بات کی کہ جادو وہی کرواتا ہے جو کسی سے حسد کر رہا ہو یا کچھ چاہ رہا ہو کہ اس کو نقصان پہنچے. تو آپ بھی جب کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ پہ جادو ہے یا آپ کے عملیات ہوئے ہوئے ہیں, کاٹ ہو جائے گی اس کی, زیادہ تر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے, تو ایک سوال اکثر ہمیں یہاں بھی آتا ہے اور ویسے بھی سننے کو ملتا ہے کہ جادو کروایا کس نے, مجھے یہ ہمیں صرف اس کا نام بتا دیں. تو اس جادو کے ختم ہونے سے زیادہ اس جاننے سے غرض ہوتی ہے کہ یہ کیا کس نے. اس بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ دیکھیں, جب تک 4 گواہ نہ ہونا تو آپ کسی پر الزام نہیں لگا سکتے. اگر سلطان اسلام موجود ہوتا
اور اگر آپ نے مجھے بارے میں کہہ دیا، میں نے آپ کے بارے میں کہہ دیا کہ اس نے جادو کروایا ہے، اور سلطان اسلام موجود ہوتا تو وہ ان کو بلاتا اور کہتا کہ ثابت کرے، وہ ثابت نہیں کرتا تو اس کو 80 کوڑے مارتا وہ. تو آج کل تو وہ کہتے ہیں اس کا نام جیم سے آتا ہے، وہ عورت ہے، وہ موٹی ہے، اس کے بال کالے ہیں، ایسے بتاتے ہیں تو یہ سب ناجائز ہے. اور اگر سلطان اسلام اگر ہوتا آج تو ان سب کو کوڑے پڑتے، کسی کو بتانے کا، کسی کو اس بات کا مطلب جواب دینے کا اختیار ہی نہیں ہے نا. اس لیے کہ پوچھنے کا بھی ہمیں وہ نہیں ہونا چاہیے، پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور پوچھیں گے تو وہ بتانے کی تو اس کی طاقت ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ چیزیں تو مطلب وہ اس کو اگر شیطان موکل بتا تو موکل جھوٹ بولتے ہیں، موکلات تو جھوٹ بولتے ہیں نا. تو وہ تو جھوٹ، وہ تو مروا دیں گے، وہ کہہ دیں کہ تمہاری ساتھ جادو کروایا تو بندہ طلاق دے دے گا بیوی کو. صحیح. تو یہ پوچھنے سے تباہی بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. آپ کی دعا کے ساتھ جو ہے وہ ہم پروگرام کا اختتام کریں گے. دوستو یقیناً آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. فیس بک پیج پہ ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. فہیم عباس کو، نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین، بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الہی ہمارے والدین کی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج سے لے کر قیامت تک جتنے ایمان والے آئے موجود آئیں گے سب کی بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ آج جتنے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا پروردگار ان کے جتنے غم ہیں وہ بھی دور فرما دے. پورے عالم کے مسلمانوں کے غم دور فرما دے. ہمارے اندر سے جو برائیاں ہیں، حسد، کینہ، بغض، عداوت، بدگمانی، تکبر، ریاکاری، خود پسندی، خود غرضی، حرص، ہوس، لالچ، مفاد پرستی، یہ ساری ہمارے اندر سے ختم فرما دے. ہم نہ جھوٹ بولیں، نہ گالیاں نکالیں، نہ غیبت کریں، نہ وعدہ خلافی کریں، نہ کسی کا نقصان چاہیں. ہمیں اچھا مسلمان بنا دے. ہمیں ہماری نسلوں کو، پوری امت کو 5 وقت کا نمازی بنا، نیک بنا، پرہیزگار بنا، والدین کا فرمان بردار بنا، سچا عاشق رسول بنا. نیکیاں کرنے، نیکیوں کو پھیلانے، برائیوں سے بچنے، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. اے پاک پروردگار، آج تک ہم نے جتنے بھی لوگوں سے حسد کیا ہے اور جو گناہ کیے پروردگار، ہم دل کی اتھا گہرائی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. الہی تو اپنی رحمت سے ہماری معافیاں، ہماری توبہ قبول فرما. ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے گھر والوں کو، پوری امت کو، تمام امت کو اے اللہ ہر طرح کی بیماریاں، پریشانیاں، دکھ، تکلیف، رنج، غم، اذیت، کرب، خوف، ڈر، حزن، تنگی، سختی، قرض، فتنے، صدمے، فقر، فاقہ، مایوسی، محرومی، جادو، آسیب، نظر بد، بے روزگاری، ناچاکی، رشتوں کی پریشانی، بے اولادی کی پریشانی، نافرمان اولاد کی پریشانی، میاں بیوی کی لڑائی جھگڑوں کی پریشانی، قیامت خیز مہنگائیاں اور بدحالیاں سے اے اللہ ہر طرح کی پریشانیوں سے ہمیں، ہمارے گھر والوں